السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کی ہوسٹ ارسلہ۔ پروگرام ناقابل فراموش میں بہت بہت خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، یہ واقعہ ہمیں عتیقہ شمیم نے لاہور سے بھیجا ہے، جو کافی سالوں پرانا واقعہ ہے، اور یہ واقعہ میں انہی کی زبانی آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ میرا نام عتیقہ شمیم ہے اور یہ واقعہ ہمارے ساتھ 1984 میں پیش آیا۔ یہ کافی سالوں پرانا واقعہ ہے، جب میرے ہسبینڈ ایک کپاس سے کپڑا بنانے والی روئی کے کارخانے میں کام کیا کرتے تھے۔ کافی سستا دور تھا۔ وہ کارخانہ روئی کے کارخانے کے نام سے مشہور تھا۔ اس کارخانے سے ہمارے گھر کا راستہ تقریباً پیدل کا ہوگا۔ کچھ دنوں سے محلے میں خبر پھیلی ہوئی تھی کہ ایک پاگل آدمی ہے جو آدھی رات کو لوگوں کے گھروں کے دروازے بجا کر بھیک مانگتا ہے۔ کوئی دروازہ کھولتا ہے اور اگر یہ کہتا ہے کہ اتنی رات میں یہ کون سا طریقہ ہے بھیک مانگنے کا، تو وہ ڈائریکٹ گردن پر حملہ کرتا ہے، گردن دبوچ لیتا ہے۔ اکثر راتوں کو شور کی آواز سن کر سارے محلے کے لوگ جمع ہو جاتے کہ یہ کیسا شور ہے، تو پتہ چلتا کہ اس شخص نے کسی کے گردن کو پکڑا ہوا ہے۔ کتنے ہی لوگ بے ہوش ہو گئے۔ سبھی محلے والے اس خبر سے خوف زدہ تھے۔ وہ دن بھر غائب رہتا اور رات کو تقریباً 12 بجے کے بعد گلیوں میں نکلتا۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، 1984 میں تقریباً سبھی لوگ 10 بجے کے بعد گھروں میں سو جاتے تھے اور روڈوں پر سناٹا رہتا تھا۔ کوئی ٹریفک 10 بجے کے بعد نظر نہیں آتی تھی سوائے رکشہ، ٹیکسی وغیرہ کے۔ ایک دن لوگوں نے اس کا تعاقب کیا اور اس کو ایک گھر کا دروازہ پیٹتے ہوئے پکڑ لیا۔ جیسے ہی اس گھر کے رہائشی نے دروازہ کھولا تو وہ گردن پکڑنے ہی والا تھا کہ گلی کے ان آدمیوں نے اس شخص کو پکڑ لیا، تو پتہ چلا کہ وہ پازسٹ ہے، جبکہ سب اس کو پاگل سمجھ رہے تھے۔ جب اس کو چھڑانے کے لیے گئے تو اس نے تینوں چاروں بندوں کو اچھال کر پھینک دیا۔ پتہ نہیں اتنی ساری طاقت اس کے اندر کہاں سے آئی۔ اس نے اس گھر کے رہائشی کا بری طرح گلا دبا دیا اور وہ مر گیا۔ دوسرے ہی دن گلی میں کوہرام مچ گیا، عورتیں سینہ پیٹنے لگیں۔ جوان شخص کی موت ہوئی، کل کو کوئی بھی مر سکتا تھا۔ کچھ لوگوں نے مل کر قریبی پولیس اسٹیشن میں اس بندے کی کمپلین کی اور اس کی شناخت بتائی۔ پولیس اپنی کوششوں میں لگی ہوئی تھی۔ اس بات کو تقریباً 2 مہینے گزر گئے، مگر وہ پھر رات میں نظر نہیں آیا۔ لوگ سمجھے شاید وہ پولیس کے ڈر خوف سے یہاں سے چلا گیا ہے، اور لوگ مطمئن ہو کر بیٹھ گئے۔ جس روئی کے کارخانے میں میرے ہسبینڈ نوکری کیا کرتے تھے، وہاں ایک رات میرے شوہر کا اوور ٹائم لگا ہوا تھا، اور وہ بتاتے ہیں کہ میں فیکٹری میں تھا، تقریباً آدھی رات کا وقت تھا۔ ہم 4 آدمی تھے جو اپنی اپنی جگہوں پر کام کر رہے تھے کہ اچانک سے بری طرح دروازہ بجا۔ لوہے کا دروازہ تھا۔ کوئی بری طرح دروازہ پیٹ رہا تھا، جیسے کوئی ہاتھ میں پتھر لے کر اسے بجا رہا ہو۔ ہم پریشان ہو گئے کہ آدھی رات کو وہ بھی کارخانے کے باہر کون ہو سکتا ہے۔ میرا ایک ساتھی تھا، وہ جب گیٹ کے پاس جانے لگا تو ایک اور ہمارے ساتھی بندے نے کہا کہ خیال رکھنا، دیکھ لو پہلے ہی کون ہے۔ گیٹ میں ایک چھوٹا سا سوراخ بنا ہوا تھا باہر جھانکنے کے لیے۔ وہ گیٹ پر گیا اور پوچھا کہ کون ہے، تو کوئی جواب نہیں آیا۔ اس نے باہر جھانکا مگر گلی سنسان تھی، بالکل اندھیرا تھا، کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ کافی دیر وہ پوچھتا رہا کہ کون ہے باہر، مگر کوئی جواب نہیں آیا اور خاموشی چھا گئی۔ ہم حیرت زدہ تھے کہ اگر یہ وہی پاگل شخص تھا تو وہ کہاں گیا، دوبارہ اس نے دروازہ کیوں نہیں پیٹا۔ ہم پھر سے واپس اپنے کاموں میں لگ گئے۔ اوپر والے فلور پر ایک گودام بنا ہوا جہاں ڈھیر ساری منوں ٹنوں کپاس کا ڈھیر پڑا ہوا تھا۔ ہم کام کر رہے تھے کہ اوپر والے فلور سے زور زور سے کیکا لگانے کی آوازیں آنے لگیں۔
ہم حیران حوانوکوں کی طرح پریشان ہو کر ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے کہ ہمیں کچھ جلنے کی بو آنے لگی۔ اچانک ہی ہنسنے کی آواز سیڑھیوں کی طرف سے آنے لگی۔ وہ شخص سیڑھیوں پر کھڑا ہوا ہنس رہا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھوں میں آگ لگی ہوئی تھی۔ ہم حیرت زدہ تھے کہ اس کے ہاتھ جل رہے ہیں، آگ میں لپٹے ہوئے ہیں اور یہ ہنس رہا ہے۔ وہ ہماری طرف بڑھنے لگا۔ ایک بندے نے لوہے کا ڈنڈا، جس سے روئی دھنی جاتی ہے، وہ اٹھایا اور اس کو مارنے کے لیے جانے ہی والا تھا کہ اس نے اوپر والے فلور کی طرف اشارہ کیا۔ بے تحاشا دھواں اٹھنے لگا۔ اوپر سے گہرا گہرا دھواں نیچے آ رہا تھا۔ وہ ہماری طرف لپکا۔ ہم نے گیٹ کھولنے کی کوشش کی، پتہ نہیں اس میں تالا کیسے لگ گیا۔ ہم اپنی جان بچانے کے لیے اوپر والے فلور پر بھاگے۔ وہ ہمارے پیچھے تھا۔ اس کے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ بری طرح آگ میں لپٹا ہوا تھا، جل رہا تھا۔ سب اپنی اپنی جان بچانے لگے۔ وہ پھر ہماری طرف لپکا۔ سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے ہم چھت پر پہنچے۔ ایک ہی فلور تھا، مگر اس کی چھتیں دیواریں بہت اونچی تھیں۔ ہم نے یہی ڈیسائیڈ کیا کہ اوپر سے چھلانگ لگا کر اپنی جان بچائیں گے۔ یہی ایک آخری طریقہ تھا۔ دو ساتھیوں نے چھلانگ لگا دی، میں نے بھی چھلانگ لگائی اور سیدھا گلی میں گرا۔ میں کندھے کے بل گرا، میرے کندھے میں فریکچر ہو گیا۔ اوپر جو آخری بندہ تھا وہ چھلانگ لگاتے ہوئے ڈرنے لگا۔ ہم نے کہا کہ مت سوچو اور چھلانگ لگا دو۔ اتنے میں وہ پاگل شخص اس کے پیچھے آ گیا۔ ہم نے کہا کہ وہ تمہارے پیچھے آ رہا ہے، تو ہمارے بندے نے فوراً چھلانگ لگا دی۔ ہم نے اوپر دیکھا، وہ پاگل شخص پوری طرح سے آگ میں لپٹا ہوا تھا اور ہنس رہا تھا۔ وہ کافی شور کر کر کے یہی بولے جا رہا تھا کہ میں نے آج اپنا بدلہ لے لیا۔ کافی سارے لوگ جمع ہو گئے اور یہ منظر بہت سے لوگوں نے دیکھا۔ اس کے بعد اس شخص نے بھی اوپر سے چھلانگ لگا دی۔ لوگوں نے اس کے اوپر پانی ڈالا، مٹی ڈالی، مگر کوئی فائدہ نہیں تھا، پوری طرح سے جل چکا تھا۔ جب پولیس آئی اور دوسرے دن تحقیقات کی تو معلوم ہوا کہ وہ بری طرح سے پزست تھا، مگر یہ راز راز ہی رہ گیا کہ آخر وہ ایسا کیا چاہتا تھا۔ آدھی رات کو لوگوں کے دروازے بجا کر ان سے بھیک مانگنا، ان پر حملہ کرنا، روئی کے کارخانے کو آگ لگانا اور خود آگ میں جل کر مرنا۔ آج تک یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آ سکی اور یہ راز راز ہی رہ گیا۔ دوستوں، یہ تھا واقعہ جو ہمیں عتیقہ شمیم نے لاہور سے بھیجا۔ آپ بھی اپنے واقعات ہمیں ایسے ہی وائس اور میسیجز کرتے رہیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہیے گا۔ جو میرے چینل پر نیو ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کر لیں، شیئر کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ساری نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے، آپ بآسانی میری ویڈیوز دیکھ سکیں۔ چلتی ہوں، پھر سے لوٹ کر آؤں گی ایک اور نئے ناقابل فراموش واقعے کے ساتھ۔ جب تک اپنا بہت خیال کرتے رہیے گا، دعا میں یاد کرتے رہیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔